آپ نے فرمایا تھا کہ آنسو اللہ کی نعمت ہے، اس بارے میں فرمائیں کہ یہ کیسے ہے؟ انسان عبادت پر ایک چیز کو حاوی دیکھتا ہے اور وہ اس کے آنسو ہوتے ہیں۔ یہ آنسو اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آنسو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک آدمی ایک جگہ بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ اس نے کئی سال لگا کے جنگل سے جڑی بوٹیوں کا رس یعنی روح العقاقیر اکٹھا کیا، لیکن شیشی اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ گرو نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے ساری عمر جو بوٹیوں کا رس اکٹھا کیا تھا وہ بوتل ٹوٹ گئی ہے۔ وہ روتا جا رہا تھا اور گرو ہنس رہا تھا۔ چیلے نے کہا مہاراج میں مصیبت میں ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ گرو نے کہا تو جو چیز چاہتا تھا وہ تجھے نہیں ملی، مگر میں جو چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا۔ چیلے نے پوچھا آپ کو کیا مل گیا؟ گرو نے کہا مجھے تمہارے آنسو ملے ہیں۔ چیلے نے کہا آنسوؤں سے کیا ہوگا؟ انہی آنسوؤں کے فیض سے تو جڑی بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ تو رس لینا اور چیز ہے اور رس دینا اور ہے۔ آنسو وہ چیز ہے جو آپ کو بہت قریب کر دیتی ہے اور اسی کے دم سے سارا نظام قائم ہے۔ ولی جنت کی قیمت ایک آنسو ہے خدا جانے، مگر اس آنکھ سے نکلے جو پنہا ہے تیرے دل میں۔ اس کائنات میں آنسو ایک ایسا راز ہے کہ جہاں کوئی اور چیز کام نہیں آتی وہاں آپ کو آپ کے آنسو لے جاتے ہیں۔ آنسو کا سفر نہیں رکتا، یہ سیدھا بار گاہے سمجھیت میں لے جاتے ہیں۔ آپ کو جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں آپ کے آنسو خشک تو نہیں ہو گئے۔ اپنے آنسوؤں کو زندہ رکھا کرو اور پھر آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رونا ابتلا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے بندوں کا ایک مقام ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں نہ کوئی گناہ رہتا ہے اور نہ کوئی نیکی رہتی ہے اور انسان تقرب میں پہنچ جاتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو دیدار ہو یا وصال ہو تو ان کی آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں۔ آنسو کسی ذات کے قریب آنے کی دلیل ہے، اس کو رقت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ تنہائی میں بیٹھا کرو، غور کیا کرو، اس کو پکارا کرو۔ اس لیے وہ گناہ نہیں رہتا جس پہ توبہ کر لی جائے اور توبہ کے بعد اس گناہ پہ اصرار نہ کیا جائے، پھر اللہ کی مہربانی ہو جائے۔ وہ مہربانیاں کرتا رہتا ہے اور آنسو عطا کرتا رہتا ہے۔ ایک درویش کے پاس ایک آدمی آیا۔ درویش کی عمر 120 سال تھی اور بڑے باشرح بزرگ تھے۔ مرید نے روتے روتے عرض کی کہ میں کتنے سالوں سے التجا کرتا آ رہا ہوں کہ ہر سال میں اپلائی کرتا ہوں لیکن حج کے لیے میرا نمبر نہیں آتا، کہیں میں نام مقبول یا نام منظور تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے روتا گیا اور آنسو بہاتا گیا۔ بزرگ اس کی بات سنتے رہے اور پھر دعا کی یا اللہ اس پہ رحم فرما تاکہ یہ حج پہ نہ جا سکے۔ وہ آدمی سٹ پٹ آیا، بہت چیخا چلایا اور کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیا غضب کر دیا۔ درویش نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو تو رو رہا ہے یہ آنسو مجھے دے دے اور جو میں نے 14 حج کیے ہیں ان کا ثواب تو لے لے۔ تیرے آنسوؤں میں جو شوق ہے یہ حج پہ حاوی ہے۔ شدت جذبات کا یہ جو مقام ہے حج اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا۔ جن لوگوں کو یہ مقام عطا ہو جائے وہ عبادات سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حاجی ایک بے کیف وادی سے گزر جائے لیکن فقیر جو ہے وہ ہمہ حال کیفیت میں ہوتا ہے۔ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے کول ہے، یعنی دنیا جس اللہ کو تلاش کر رہی ہے وہ ہر دم فرید کے ساتھ ہے، جس کو وہ تلاش کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ ساتھ کیسے ہوتا ہے اس کا ثبوت اس کی آنکھ کے آنسو ہے۔ جب تک آپ کی آنکھ میں آنسو ہے سمجھو کہ اس کا آپ کے ہاں آنا جانا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو زندہ رکھو۔ رحمت کے سامنے گناہ کا ذکر نہ کرو، گناہ پر تکرار بدبختی ہے۔ گناہ جو ہے وہ دعا سے دور لے جاتا ہے۔ اگر دعا پر اعتماد قائم ہو جائے تو وہ اللہ کی رحمت ہے اور اس کا فضل ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں کے حوالے سے نہ دیکھا کرو بلکہ رحمت کے حوالے سے دیکھا کرو۔ بلکہ فقیر لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے گناہ سے توبہ کی اور اس عبادت سے بھی توبہ کی جو تمہیں منظور نہ ہو۔ یا اللہ تو اپنی رحمت فرما اور ہمارے گناہ یا ریاکاری کی عبادت کی طرف نہ دیکھ۔ اس لیے اللہ کے پاس عبادت نہیں لے جاتی بلکہ اس کا فضل لے کر جاتا ہے۔ دل سلامت رہے اور اس میں اللہ کی یاد ہو تو یہی خانہ کعبہ ہے۔ آپ اس میں سے خواہشات کے بت نکال دو تو حرم آباد ہو جائے گا۔ اسی دل کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ مومن ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اس کی آنکھ اللہ کا قرب ہے، ہاتھ ہے مومن کا گویا ہاتھ اللہ کا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ
قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن وہ ہے جو دنیاوی حالات میں سے نکلتا ہوا اللہ کے تقرب کو تلاش کرے، اللہ کے مقربوں کو تلاش کرے۔ آپ اپنے آپ کو قائم رکھو، اس کو تلاش کرو، اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، وہ دروازہ اب بھی کھلنے کے لیے تیار ہے، اور آپ کو ایک بار پھر اپنا پرانا مقام ہاتھ آ جائے گا۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کو پکارو، ایک بار اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، وہ مہربانی کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، اس کا کام ہی مہربانی کرنا ہے۔ آپ اللہ کی مہربانی سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی مہربانی سے مایوس ہونے کا مطلب ہے اپنے مستقبل سے مایوس ہونا۔ آپ کا مستقبل روشن اور درخشندہ ہے اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جس نے ایک بار اللہ کی طرف رجوع کیا پھر وہ اللہ نہ ہوا جو اس کو چھوڑ دے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ پہلے وہ آپ کو سیدھے راستے سے بلاتا ہے، اور اگر آپ اس کے پاس نہ جائیں تو تھوڑی سی تکلیف بھیج کے آپ کو قریب کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل کے دروازے کھلیں۔ آپ کے والدین اگر زندہ ہوں تو ان کی خدمت کیا کرو، اور اگر رخصت ہو گئے ہیں تو ان کے مزار پہ جا کے چراغ جلایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو۔ جہاں کسی بزرگ کا مزار ہو تو وہاں ضرور سلام کیا کرو، کیونکہ تمام بزرگوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے۔ جن لوگوں کے مزار پر گنبد ہو وہاں بحث کیے بغیر جایا کرو اور سلام پیش کیا کرو۔ آپ نے بھی اس جہاں سے ضرور گزرنا ہے، لیکن جانے سے پہلے کوئی جلوہ ضرور دیکھ جاؤ۔ اگر یہاں جلوہ نہ دیکھا تو اللہ کا فرمان ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ جلوے کی تعریف یہ ہے کہ جلوہ تیرے آنسوؤں کا دوسرا نام ہے۔ اپنے قیمتی آنسوؤں کو سنبھالو، اللہ آپ پر اپنا فضل فرمائے۔ آپ اللہ کے دروازے کھٹکھٹاؤ اور آسمانوں سے آپ کو جواب آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اپنی قدر پہچانو اور آنسوؤں کی قدر پہچانو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیعنا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔